اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم. میں مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اس وقت اپنا چینل علم و ادب دیکھ اور سن رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں اور خیر و عافیت میں رکھے، آمین. آپ جانتے ہیں بیٹا ہمارے چینل کا نام CMM لیکچرز تھا، جو چینج کر کے علم و ادب کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب اس میں لیکچرز کے علاوہ بھی آپ بہت کچھ چیزیں دیکھیں گے. تو لیٹ سٹارٹ. ہم بیٹا اس وقت سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کی نئی بک کے لیکچرز کر رہے ہیں. الحمدللہ 3 چیپٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آج ہم چیپٹر نمبر 4 باب نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، انسانی حقوق. ٹھیک ہے جی، انسانی حقوق، اور اس میں پہلا ٹاپک ہے آپ کا انسانی حقوق کا تصور، کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس. تو شروع کرتے ہیں جی. یہ بیٹا دیکھیں، یہ رٹا مارنے کی باتیں نہیں ہوتی، آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے. انسانی حقوق، سب سے پہلے دیکھیں بیٹا حقوق ہوتے کیا ہیں، جن کو ہم رائٹس کہتے ہیں، حقوق کہتے ہیں. تو بڑی سمپل سی بات، جو جائز مطالبہ عوام کریں، میں کتاب سے ہٹ کے آپ کو سادہ لفظ میں بات کروں، ایسا جائز مطالبہ جو عوام کریں لیکن جائز ہو اور حکومت اس کو تسلیم کر لے، اس کو حقوق کہیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ بچوں کی مثال لیں، بچے ماں باپ سے الٹی سیدھی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں. اگر جائز فرمائش ہوگی، ٹھیک فرمائش ہوگی، ماں باپ کی حیثیت کیپیسٹی کے مطابق ہوگی، وہ مان لیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، نو پرابلم، مان لیں گے. لیکن اگر آپ کوئی ناجائز مطالبہ کر دیتے ہیں، غلط مطالبہ کرتے ہیں، یا ایسا مطالبہ کر دیں جو آپ کے ماں باپ پورا نہ کر سکتے ہو، تو ظاہر ہے پھر اوائڈ کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو حقوق کیا ہوا؟ ایسے جائز مطالبے جو حکومت سے کیے جائیں اور حکومت ان کو تسلیم کر لے، ان کو حقوق یا رائٹس کہتے ہیں. اچھا، یہی بات سمجھے کہ حقوق و فرائض بیٹا ریسیپروکل ہوتے ہیں، یعنی جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. یعنی اب بات سمجھے، جو عوام کے حقوق ہیں وہ حکومت کے فرائض ہیں. مثلا عوام کا حق ہے انہیں روٹی کپڑا مکان ملے، بنیادی ضروریات ملیں، ان کی زندگی کا تحفظ ہو، جان و مال کا تحفظ ہو. تو یہ عوام کے حقوق ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہے، فرائض ہے، لائبلٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں. جو ایک کے حقوق ہوں گے دوسرے کا فرض ہوگا. اب آپ سمجھے حکومت کے حقوق. حکومت کا یہ حق ہے کہ آپ ٹیکس دیں، کیونکہ ٹیکس ہوگا تو گورنمنٹ چلے گی نا. حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے. تو اب ٹیکس لینا حکومت کا حق ہے، رائٹ ہے، اور عوام کا فرض ہے. تو بات سمجھے، جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. ہم بیٹا معاشرے میں ترقی اس لیے نہیں کر پاتے، ہم اپنے حقوق کا مطالبہ تو بہت کرتے ہیں، میرا یہ حق تھا، میرا وہ حق تھا، لیکن اپنے فرائض ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں بیٹا، ایک ناکام اور کامیاب انسان میں فرق کیا ہوتا ہے. کامیاب انسان پہلے اپنا فرض ادا کرتا ہے، بعد میں حق مانگتا ہے. اور ناکام نااہل کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنے فرائض کی تو بات نہیں کرتے لیکن حقوق کا مطالبہ دن رات اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں. تو بیٹا جن کو صرف اپنے حق کا تو پتہ ہو، فرض کا پتہ نہ ہو، تو یاد رکھیے ایسے افراد، ایسی قوم، ایسے قبیلے، ایسی قومیں کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا حقوق کیا ہوتے ہیں. میں بیٹا آپ کو زبانی ایکسپلین بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ یہ لکھا دیکھ رہے ہیں، نوٹس دیکھ رہے ہیں، یہ بیٹا آپ کی بک میں سے ہے. آپ نے ٹیکسٹ بک بھی ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے MCQs، شارٹ کوشچن، لانگ کوشچن آپ کو بک میں سے آنے ہیں. صرف کنسیپٹ کلیئر ہونے سے بات نہیں بنتی، بک بھی آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. تو لیٹ سٹارٹ جی. پہلی لائن جو بیٹا ساتھ ساتھ میں نے ہائی لائٹ بھی کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان رہے. انسانی حقوق کا تصور، پیج نمبر 49. وہ مطالبات جو شہری یعنی سٹیزن، اب شہری کا مطلب یہ ہوتا ہے شہر میں رہنے والے. شہری کا مطلب ہوتا ہے بیٹا یعنی ملک کے تمام سٹیزن، یعنی سٹیزنز آف پاکستان. وہ مطالبات جو شہری اپنی بھلائی کے لیے حکومت سے یا آپس میں کرتے ہیں
اور حکومت اور معاشرہ انہیں تسلیم کرتا ہے حقوق کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو وہ بات ہو گئی عوام نے مطالبہ کیا حکومت نے تسلیم کر لی, وہ بھی حقوق ہوں گے, ان کو کہیں گے بیٹا قانونی حقوق. اور دوسری کیا بات آ گئی, جو عوام معاشرے سے کرتے ہیں, اپنی سوسائٹی سے کرتے ہیں اور سوسائٹی نے تسلیم کرتی ہے, وہ بھی حقوق ہوں گے, ان کو کیا کہیں گے معاشرتی حقوق. ٹھیک ہے جی. جو حکومت آپ کو حقوق دیتی ہے وہ قانونی حقوق ہے, اور جو معاشرہ آپ کو حقوق دیتا ہے وہ معاشرتی حقوق ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے کوشش کی کہ ان کو ذرا سادہ لفظوں میں ایکسپلین کر دوں جو بک میں بات لکھی ہوئی ہے. نیکسٹ لائن پہ اگر آپ آئیں, جس کو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں, وہ کیا ہے, حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں, اخلاقی حقوق اور قانونی حقوق. ٹھیک ہے جی. اب اخلاقی حقوق کیا ہوتے ہیں, میرے خیال میں نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا, جو معاشرہ ہمیں دیتا ہے. جو معاشرہ ہمیں دیتا ہے وہ اخلاقی حقوق کہلاتے ہیں, اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. معاشرے کے دیے حقوق کیا ہوں گے, جس کو ہم کہیں گے اخلاقی حقوق. لیکن وہ حقوق بیٹا جو حکومت دیتی ہے, جو ریاست دیتی ہے, جو ملک کا قانون دیتا ہے, وہ قانونی حقوق ہے. اور ظاہر ہے اگر کسی کو قانونی حقوق نہ ملے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. قانونی حقوق لیگل رائٹس, جس کے لیے ہم عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. اخلاقی حقوق کیا, جو معاشرے کی طرف سے ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں, اگر آپ کوئی بڑوں کی عزت نہیں کرتا تو آپ عدالت تو نہیں جا سکتے نا, اخلاقی حقوق ہے. کوئی چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا تو آپ عدالت میں مقدمہ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اخلاقی حقوق ہے. ہاں, قانونی حقوق وہ ہوتے ہیں جو آپ کا قانون, ملک کا لا فراہم کرتا ہے, اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اس پہ باقاعدہ عدالت سزا دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے خیال کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ دو طرح کے حقوق ہو گئے, اخلاقی حقوق اور قانونی حقوق. آگے چلیں بیٹا. مختلف مفکرین نے حقوق کی تعریف اپنے اپنے لفظوں میں بیان کیا, یعنی اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ حقوق ہوتے کیا ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کے بارے میں مغربی نظریہ کیا ہے, اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے حقوق کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے. تو سب سے پہلے بیٹا چلتے ہیں ارسطو, جس کو انگلش میں ایرسٹوٹل کہتے ہیں, اردو میں ارسطو کہتے ہیں. ایک بڑا فلاسفر گزرا. تو دیکھتے ہیں ارسطو کیا کہتا ہے حقوق کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی, حقوق ریاست کی بنیاد ہوتے ہیں اور انصاف کا دار و مدار حقوق پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی بھی ریاست ایگزسٹ نہیں کر سکتی حقوق کے بغیر. ریاست بنتی ہی اس لیے, یاد رکھیں, ریاست بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ عوام کو اس کے حقوق ملتے رہیں. اور بیٹا جب آپ کہیں گے ملک میں انصاف ہو, تو انصاف کس کو کہتے ہیں, انصاف کا ہی مطلب ہے ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے. جب ہر ایک کو اس کا جائز حق ملتا رہے گا ہم کہیں گے انصاف ہے, اور جب کسی کو اس کا جائز حق نہیں مل رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بے انصافی ہے. یعنی انصاف کس کو کہیں گے, انصاف اسی چیز کا نام ہے کہ ہر ایک کو اس کے حقوق بر وقت ملتے رہیں, تو اسی کو ہی انصاف کہیں گے بقول ارسطو کے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں بیٹا. ایک اور فلاسفر باب ہاؤس, یہ بھی ایک بڑا فلاسفر ویسٹرن, اس کے مطابق انسانی حقوق کیا ہیں. تو باب ہاؤس کہتا ہے حقوق وہ توقعات ہیں جو ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے کرتے ہیں. یہ بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے. یعنی وہ ایکسپیکٹیشن, وہ توقع جو مجھے آپ سے ہے آپ کو مجھ سے ہے. مجھے آپ سے کیا توقع ہے کہ بیٹا میں لیکچر دے رہا ہوں, یہ بڑی محنت سے, یوں نہیں بن جاتے بیٹا, بڑی محنت سے لیکچر بنائے جاتے ہیں. میرا حق ہے کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں تاکہ میری محنت کام آئے. تو یہ میرے حقوق ہیں. آپ اسٹوڈنٹ سے بیٹا, میرے آپ کے کیا حقوق ہیں کہ میں آپ کو اچھے سے پڑھاؤں, مشکل الفاظ کو آسان کر کے پڑھاؤں, اس طرح پڑھاؤں کہ آپ کو سمجھ آتی جائے, رٹا نہ مارنا پڑے, آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو کچھ حقوق میرے آپ کی طرف ہے, کچھ آپ کے میری طرف ہے. جو میں آپ سے توقع کرتا ہوں وہ میرے حقوق ہیں ایز بینگ اے ٹیچر, اور جو آپ مجھ سے توقع کرتے ہیں ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ وہ آپ کے حقوق ہیں. یہی بات لکھ رہا ہے یا باب ہاؤس. آگے چلیے.
انسانی حقوق وہ نظریہ ہے جس کے مطابق تمام انسان برابر ہیں اور یکساں حقوق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بات کلیئر ہو گئی کہ حقوق کیا ہے. حقوق یہ ہے جو قانون سب کو دیتا ہے، یعنی قانون کے تحت جو وہ رعایتیں جو ہمیں قانون کے تحت حاصل ہیں وہ کیا ہوں گی؟ وہ حقوق ہوں گے. اور وہ بیٹا قانونی حقوق کیا ہے کہ سب برابر ہیں. آپ امیر غریب کی بنیاد پر، بڑے چھوٹے کی بنیاد پر، کمزور طاقتور کی بنیاد پر، مرد عورت کی بنیاد پر فرق نہیں کر سکتے. حقوق ہوتے ہی وہی ہیں جو سب کو حاصل ہوں. یعنی ایک چیز آپ کسی ایک کو دیں اور کسی دوسرے کو نہ دیں تو اس کو حقوق نہیں کہیں گے، وہ رعایت ہے. حقوق وہی ہوتے ہیں جو تمام معاشرے کو حاصل ہوں. بیٹا مثلا پاکستان کی اگر ہم مثال لے لیں تو یہ بنیادی حقوق ہیں کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. تو بیٹا اس کا مطلب تمام عوام ہے. اس کا مطلب صرف سیاستدان نہیں ہے، اس کا مطلب صرف امیر لوگ نہیں ہے، اس کا مطلب صرف فوج کے لوگ نہیں ہیں، اس کا مطلب صرف ایجنسیوں کے لوگ نہیں ہیں، اس کا مطلب اعلی افسران نہیں ہے. اس کا مطلب ہر غریب آدمی بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. تو حقوق وہی ہوتے ہیں جو معاشرے میں سب کو یکساں طور پر دیے جاتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے، اس نظریہ میں وہ تمام اجزاء شامل ہیں جس کے تحت انسان یکساں طور پر بنیادی ضروریات اور سہولیات کے لحاظ سے برابر کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو حقوق میں وہ سب چیزیں شامل ہیں، وہ ساری رعایتیں شامل ہیں جو معاشرے کے ہر فرد کو حاصل ہیں. ہر فرد کو، خواہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، بڑا چھوٹا طاقتور کمزور، سب کے سب آ گئے، وہ جو سب کو حاصل ہیں. اور حقوق وہ ہیں جس سے انسان کی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوتی ہوں اور عوام کو سہولیات ملتی ہوں. دیکھیں بیٹا، حق سے دراصل سہولت ہی ملے گی نا. وہ کیا حق ہے جس سے آپ کو سہولت نہ ملے؟ تو ایکچولی یہ سہولیات ہوتی ہیں نا. یہ معاشرے کی طرف سے یا قانون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو دی جانے والی سہولیات ہوتی ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں جن کو حق کہا جاتا ہے. یہ تصور نہیں ہے کہ ایک چیز حق تو ہے، میں کہوں آپ کا حق ہے لیکن آپ کو اس سے کوئی سہولت نہیں مل رہی تو پھر اس کو حق نہیں کہا جائے گا. حق اسی کو کہا جائے گا جس کے تحت آپ کو سہولت بھی ملے. ٹھیک ہے. آپ کی زندگی میں کوئی سہولت آئے، آپ کی زندگی میں کوئی آسانی آ جائے، آپ کی زندگی میں کمفرٹیبل آئے تو بیٹا اسی کو ہی حقوق کہیں گے. آگے چلیں بیٹا. انسانی حقوق کو معاشرتی طور پر عوامی رائے یا قومی و بین الاقوامی قوانون کی مدد سے نافذ کیا جاتا ہے. نافذ کرنا یعنی اپلائی کرنا. حقوق کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ حقوق کو اپلائی کیسے کرتے ہیں؟ نافذ کرنا، اپلائی کرنا. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملکی قانون آپ کو حقوق دیتا ہے، اور بیٹا ہر ملک کا قانون ہوتا ہے. پاکستان کے آئین میں عوام کو بہت سے بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، اور ذہن میں رکھیں بیٹا، پاکستان کے آئین کے تحت جو عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں وہ حقوق حکومت بھی نہیں چھین سکتی، وہ عوام کا حق ہے. یعنی گورنمنٹ چاہے بھی صحیح تو آئین میں دیے گئے حقوق نہیں چھینے جا سکتے. کچھ حقوق بین الاقوامی ہوتے ہیں. اب بیٹا بین الاقوامی حقوق کس طرح ہوتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا کی ایک سب سے بڑی تنظیم ہے اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن. یونائٹڈ نیشن بیٹا جو بھی فیصلہ کرتی ہے تمام ممبر ملک ماننے کے پابند ہیں. جو بھی اقوام متحدہ فیصلہ کرے گی تمام ممبر ممالک اس کو ماننے کے پابند ہیں، اور پاکستان بھی اقوام متحدہ کا ممبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر اقوام متحدہ کوئی قانون بناتا ہے تو وہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے. یعنی اب کیونکہ یہاں انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو اقوام متحدہ نے بھی ہیومن رائٹس دی ہیں، ایک لسٹ دی ہے ہیومن رائٹس کی، تو وہ حقوق سب کو حاصل ہوں گے. پاکستان میں بھی سب کو حاصل ہوں گے کیونکہ پاکستان بھی اقوام متحدہ کا ممبر ہے. آگے جا کے بیٹا ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے کہ اقوام متحدہ کون سے حقوق دیتا ہے اور پاکستان کا آئین آپ کو کون سے حقوق دیتا ہے، اور ان کا مقابلہ بھی پڑھیں گے. فی الحال ہم صرف ڈیفینیشنز دیکھ رہے ہیں. آگے چلیں بیٹا. نیکسٹ سال 1215 میں برطانیہ میں میگنا کارٹا نام کی دستاویز پر وہاں کے بادشاہ نے دستخط کیے. یہ بیٹا 1215 یعنی تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے.
1215 یہ نہیں, اچھا ایک بچے کہتے سے شاید سر نے غلطی سے لکھ دیا یہ 1915 ہوگا جو 1215 لکھا ہوا ہے, لیکن بیٹا 1215 ہی ہے. میگنا کارٹا بیٹا کیا ہے؟ یہ ایک ڈاکومنٹ تھا, ایک دستاویز تھی ہیومن رائٹس کی. کس میں؟ برطانیہ میں. برطانیہ کے عوام نے ایک تحریک چلائی تھی کہ ہمیں بنیادی حقوق دیے جائیں. آپ بیٹا جانتے ہیں پرانی بات ہے, 1000 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت جمہوریت تو نہیں تھی, برطانیہ میں بادشاہ تھی, بادشاہ بڑا ظالم تھا, عوام کو بنیادی حقوق نہیں ملتے تھے, عوام پس رہے تھے, عوام ذلیل و خوار ہو رہے تھے. تو پھر عوام نے تحریک چلائی کہ ہمیں حقوق چاہیے. تو عوام کا اتنا پریشر پڑا کہ وہاں کے بادشاہ نے ایک ڈاکومنٹ پہ دستخط کر دیے جس میں انسانی حقوق بتائے گئے تھے, یعنی عوام کو حقوق دیے گئے. دوبارہ سمجھ لیں, برطانیہ میں عوام کو حقوق حاصل نہیں تھے, انہوں نے جد و جہد کی, سٹرگل کی اور بنیادی حقوق حاصل اس طرح سے کیے کہ بادشاہ نے انسانی حقوق کے ایک ڈاکومنٹ کو سائن کر دیے. اس ڈاکومنٹ کو بیٹا میگنا کارٹا کہا جاتا ہے. اس ڈاکومنٹ کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مغربی دنیا میں جو سب سے پہلے انسانی حقوق ملے ہیں وہ 1215 میں ملے ہیں میگنا کارٹا کے ذریعے. لیکن میری بات پہ غور کریں, مغرب میں تمام دنیا کی بات نہیں کرا بیٹا, کیونکہ اسلام نے تو اس سے بہت پہلے دے دیے تھے. یہ تو آپ 1000 سال پہلے کی بات کریں نا. اسلام نے بیٹا 1450 سال پہلے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع فرماتے ہیں تو انسانی حقوق کا ایک چارٹر پیش کرتے ہیں. تو اسلام تو یہ حقوق تقریباً 1450 سال پہلے دے چکا ہے. لیکن اگر آپ مغربی دنیا کی بات کریں تو مغربی دنیا میں یعنی انگریز ممالک میں سب سے پہلے 1215 میں برطانیہ کے بادشاہ نے ایک دستاویز پہ دستخط کیے جس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں, جس کے تحت عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا کیا ہوا؟ میگنا کارٹا پر دستخط کے بعد کیا ہوا کہ جو برطانوی دستور ہے یعنی برطانوی آئین ہے اس کے تحت عوام کو حقوق ملے. ٹھیک ہے, یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں بیٹا, برطانیہ کا آئین ریٹن فارم میں نہیں رہا کبھی بھی. یعنی جس طرح پاکستان کا آئین ریٹن فارم میں ہے نا, تو وہ ریٹن نہیں ہے, وہ وربل ہی ہے برطانیہ کا آئین. تو اس وربل آئین کے تحت کیونکہ بادشاہ نے دستخط کر دیے تھے حقوق پر میگنا کارٹا پر, تو اس طرح آئینی طور پر برطانیہ کے عوام کو حقوق ملے اور عرضداشت حقوق بھی شامل کیے گئے. عرضداشت بھی اسی کو کہتے ہیں, درخواست کو کہتے ہیں, یعنی وہ جو درخواست جو عوام کی درخواست تھی منظور کر لی گئی. ابھی بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی دنیا میں سب سے پہلے برطانیہ نے عوام کو حقوق دیے, اور ظاہر ہے بیٹا دنیا میں شعور بڑھتا گیا, اور پھر کیا ہوا, پھر وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو بھی حقوق دینے پڑے, لیکن بہرحال سب سے پہلے برطانیہ میں تھا. اور یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. آپ یعنی میں بار بار جو ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں مغربی دنیا میں سب سے پہلے برطانیہ نے تقریباً 1000 سال پہلے برطانوی بادشاہ نے حقوق دی. آگے بات کریں بیٹا تو پچھلی صدی کے اینڈ پہ فرانس اور امریکہ نے 18ویں صدی کے آخر میں, پچھلی تو نہیں کہیں گے, پچھلی سے پچھلی 18ویں صدی کے, اس وقت تو بیٹا 21ویں صدی چل رہی ہے نا, تو آج سے یعنی 3 صدیاں پہلے 18ویں صدی میں فرانس اور امریکہ نے بھی اپنے عوام کو بنیادی حقوق دیے. اور میں نے بڑی تفصیل سے کلیئر کیا بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں. عوام کے وہ مطالبات جو حکومت تسلیم کر لیتی ہے اس کو عوام کے حقوق کہا جاتا ہے. وقت بیٹا گزرتا گیا, ہیومن رائٹس کی صورتحال بہتر ہوتی گئی, تو وقت کے ساتھ ساتھ جمہوریت, آزادی اور حقوق کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی. پیش رفت کہتے ہیں آگے بڑھنا, یعنی پھر تمام ملکوں کو ہی دینے پڑے. دوبارہ ریپیٹ کر دو بیٹا, اسلام نے تو 1450 سال پہلے بنیادی حقوق دے دیے تھے. مغربی معاشرے میں 1022 آپ نے پڑھا, یعنی 1222 یعنی 13ویں صدی. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے 13ویں صدی میں برطانیہ نے حقوق دیے, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں 18ویں صدی میں فرانس اور امریکہ میں بھی دیے. آج کی اگر بیٹا بات کریں تو آج دنیا کے ہر دستور میں, ہر ملک میں عوام کو بنیادی حقوق حاصل ہیں. ٹھیک ہے, پیش رفت کا کیا مطلب
یعنی وقت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری ہوتی گئی. ابھی تک اگر لیٹسٹ دنیا کی بات کریں تو جدید دور میں جو تصور آتا ہے انسانی حقوق کا وہ کب آتا ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. کیونکہ بیٹا دوسری جنگ عظیم میں بڑی تباہی ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں. اس سے پہلے ہیروشیما اور ناگاساکی پر پہلی جنگ عظیم میں امریکہ نے بم گرائے جاپان کے شہروں میں، اور چند لمحوں کے اندر لاکھوں لوگ جان بک ہو گئے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جنگ میں ویسے بھی بڑا بیٹا نقصان ہوتا ہے، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ہیومن رائٹس کا نیا تصور سامنے لایا جائے تاکہ دنیا کو آئندہ جنگ و جدل سے بچایا جا سکے. اور یہ تصور خاص طور پر پروان چڑھا جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد. کوشش بیٹا کی گئی دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ ایک کوئی بڑی عالمی تنظیم قائم کی جائے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن قائم کی جائے، جس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس کا بیٹا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کو جنگ سے روکے گی. یعنی اگر دو ملکوں میں ڈسپیوٹ آ گیا ہے تو مل بیٹھ کے طے کرا دے گی تاکہ جنگ سے بچا جا سکے. تو پھر اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ قائم کیا گیا. اسی یونائٹڈ نیشن نے بیٹا 1948 میں، یعنی پاکستان بننے کے 1 سال بعد کی بات ہے، 1948 میں مشاورت کہتے ہیں مشورے سے انسانی حقوق کا آفاقی منشور. آفاقی منشور بیٹا آفاقی یونیورسل. تو اقوام متحدہ نے یونیورسل ہیومن رائٹس دیے، یعنی حقوق کا اعلان کیا. کچھ حقوق، اور یہ وہ حقوق تھے جو دنیا کے ہر ملک کے ہر شہری کو حاصل ہوں گے. یونیورسل تو بیٹا تبھی کہیں گے نا جو دنیا کے ہر ملک کے ہر شہری کو حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا شاندار کارنامہ تھا اقوام متحدہ کا جس نے بنیادی حقوق دیے. اور بیٹا میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا ہوں، اقوام متحدہ کے جتنے بھی ممبر ہوں گے وہ سب پابند ہیں اس قرارداد کی جو اقوام متحدہ نے منظور کی. ان میں ظاہر انسانی حقوق بھی شامل تھے. ٹھیک ہے جی. یہ انسانی حقوق کیا تھے بیٹا؟ یہ وہ تھے جو اقوام متحدہ کی طرف سے ملے. حقوق آزادی مہیا کرتے ہیں اور اس آزادی کی حفاظت ریاست کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی انسانی حقوق بیٹا کیا ہے؟ جو عوام کو دیے جاتے ہیں، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان حقوق کا خیال رکھے کہ کہیں وہ حقوق پامال نہ ہو. یعنی حکومت نہ تو ان حقوق کو خود چھین سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو اجازت دے گی کہ ان حقوق کو چھینا جائے. حقوق اور آزادی انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں. اجاگر کرنا، نمایاں کرنا. جب بیٹا انسان کو حقوق ملتے ہیں نا تو پھر اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں. بڑی کامن سی بات ہے. کسی کو آپ حقوق نہ دیں، دبا کے رکھیں، کسی کو دبائے رکھیں تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی. صلاحیتیں نکھر کر کب سامنے آتی ہیں؟ جب آزادی ملتی ہے، یعنی بنیادی حقوق ملتے ہیں. اور نیکسٹ بات لکھی ہے کہ بنیادی حقوق بیٹا کیا ہوتے ہیں؟ حقوق ملنے سے عوام اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک طرح کا سینس آف پروٹیکشن آتی ہے عوام کے اندر. عوام کے اندر سینس آف پروٹیکشن آتی ہے جب ان کے پاس بنیادی حقوق ہوں. اور جب بنیادی حقوق نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ عوام کے اندر ایک احساس آتا ہے کہ محفوظ نہیں ہے، عدم تحفظ کا احساس جنم لیتا ہے. حقوق نہ دیے جائیں تو عوام میں عدم تحفظ کا احساس جنم لیتا ہے. اور بیٹا جب حقوق حاصل ہوتے ہیں عوام کو تو عوام کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور عوام کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں حقوق کیا ہے بیٹا. میں بار بار ایک بات کروں، وہ مطالبے جو ریاست تسلیم کرتی ہے. ریاست ان حقوق کو تسلیم کرتی ہے، ان کی محافظ بھی ہوتی ہے. جمہوریت اور حقوق کا چولی دامن کا ساتھ ہے. چولی دامن بیٹا لازمی ساتھ. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جمہوریت ہو بنیادی حقوق نہ ہو. بنیادی حقوق تبھی ملتے ہیں جب جمہوریت ہوتی ہے. بیٹا یاد رکھیں جب جمہوریت نہیں ہوتی نا، بادشاہت ہوتی ہے یا آمریت ہوتی ہے یا فوج کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو پھر عوام کو حقوق نہیں ملتے. عوام کو حقوق اسی وقت ملیں گے جب جمہوریت ہوگی. یہی وجہ بیٹا جدید دور میں جمہوریت پر بڑا زور دیا جاتا ہے
کیونکہ جمہوریت کا مطلب ہی یہی ہے، جمہوریت گارنٹی دیتی ہے اس چیز کی کہ عوام کو بنیادی حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ جدید دور میں انسانی حقوق پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اس لیے بیٹا کہ جب انسانی حقوق ہوں گے تو انسانی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں گی، ورنہ انسانی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے نہیں آ سکیں گے. آگے چلیں بیٹا. انسانی حقوق کی فہرست کو دستور میں شامل کیا جاتا ہے. دستور کیا ہوتا ہے بیٹا بار بار پڑھ چکے، جس کو آپ کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، آئین بھی کہتے ہیں، یعنی وہ جس کے تحت ملک کا نظام چلایا جاتا ہے اس کو دستور کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انسانی حقوق کی جو فہرست ہے یہ ہمیشہ دستور میں شامل ہوتی ہے. یعنی اگر پاکستان کی بات کریں تو اس وقت بیٹا پاکستان میں کون سا دستور ہے؟ 1973 کا آئین چل رہا ہے. تو اس کے اندر بنیادی حقوق کی لسٹ شامل ہے، اور جو بیٹا آئین کے تحت عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں یہ وہ حقوق ہیں جو حکومت بھی نہیں چھین سکتی، جو ریاست کا کوئی ادارہ نہیں چھین سکتا، اور اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بیٹا عدالتیں موجود ہیں، جوڈیشری موجود ہے جو عوام کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. یاد رکھیں بیٹا، جو عدلیہ ہوتی ہے نا اس کے بنیادی کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ عوام کے حقوق کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے دستور میں حقوق کی حفاظت کا عدالتوں کے ذریعے سے خصوصی بندوبست کیا جاتا ہے. یعنی عدالتیں، ملک کی اعلیٰ عدالتیں گارنٹی فراہم کرتی ہیں کہ ان حقوق کو کسی بھی شکل میں نہیں چھینا جائے گا. آگے چلیں بیٹا. انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا تمام مخلوق میں انسان کو فضیلت دی، برتری دی. اچھا، ایک بچے نے مجھ سے بحث شروع کر دی کہ سر ثابت کریں انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے. تو بیٹا آپ سب جانتے ہیں، دیکھیے ہاتھی انسان سے کہیں بڑا ہے، طاقت کا چلتا پھرتا پہاڑ ہے ہاتھی. اور ہم کیا کرتے ہیں زو میں بیٹا، ہمارے بچے جاتے ہیں وہ 50-100 روپے میں اس پہ جھولے لے رہے ہوتے ہیں. یعنی جنگل میں طاقت کی علامت ہمارے بچے جھولے لے رہے ہوتے ہیں. جنگل کا بادشاہ شیر وہ بیچارہ ہماری سرکسوں میں کرتب دکھا رہا ہوتا ہے، ناچ رہا ہوتا ہے. تو بیٹا اور کیا ہوتا ہے اشرف المخلوقات؟ انسان ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے اور سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، زمین سے نکل کر چاند اور مریخ تک قدم رکھ رہا ہے. تو بیٹا اسی کا یہی مطلب ہوتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے. اور اسی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ دوسروں سے بہتر ہے. دیکھیں طاقت میں بہت سے جانور زیادہ ہیں، قد میں زیادہ ہیں، سائز میں زیادہ ہیں، لیکن اتھارٹی انسان کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس اتھارٹی کا ایک یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. یعنی انسانی زندگی بیٹا کسی جگہ پہ رکتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. آپ کو آسان سے مثال دیتا ہوں. دیکھیے انسان جس طرح آج گھر بناتا ہے، آج سے 50 سال پہلے اس طرح نہیں ہوتے تھے، 100 سال پہلے اس طرح سے نہیں ہوتے تھے. بڑا فرق آیا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے ڈیولپ کیا، اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اپنے ماحول انوائرمنٹ کو ڈیولپ کیا. لیکن اب چڑیا کو دیکھ لیں، چڑیا جس طرح آج گھونسلہ بناتی ہے 100 سال پہلے بھی ایسے ہی بناتی تھی، 500 سال پہلے بھی ایسے ہی بناتی تھی. چڑیا کتنی بھی عقل مند ہو بیٹا، وہ کتنی بھی پڑھ لکھ جائے، چڑیا نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک ساتھ بیڈ روم اور بنا لیا جائے، اٹیچ واش روم بنا لیا جائے، کوئی تھوڑا سا ٹیرس بنا لیا جائے، کوئی بالکونی بنا لی جائے. نہیں، چڑیا ویسی گھونسلہ بناتی ہے. لیکن انسان کی زندگی ویسے نہیں ہے، وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. انسان کے گھر آج اس طرح نہیں ہے جس طرح 20-30 سال پہلے تھے. انسان آگے بڑھا. کیوں؟ کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. تو جب بیٹا انسان کو عقل دی ہے تو پھر وہی بات، انسان بہتری کی تلاش میں بھی رہے گا، اور جب بہتری کی تلاش میں رہے گا وہ حق بھی مانگے گا. تو یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. مگر ایک بات بیٹا ذہن میں رکھیں، مغرب میں لوگوں کو حقوق چھیننے پڑے ہیں، اسٹرائکس سے کیے، احتجاج کیے، جلسے کیے، جلوس کیے، کوڑے کھائے، جانیں دی، سولیوں پہ لٹکے، اور بہت کوشش کے بعد انگریزی ممالک میں عوام کو حقوق ملے، بڑی کوششوں کے بعد. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے بیٹا.
اسلام میں عوام کی جد و جہد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود ہی عوام کو بنیادی حقوق دے دی. یعنی اسلام میں جو 1450 سال پہلے عوام کو حقوق دیے گئے وہ خود ہی دے دیے گئے، جبکہ اہل مغرب نے یہ حقوق بڑی جد و جہد کے بعد حاصل کیے. ان کو اپنے آپ نہیں ملے، اسلام میں خود اسلام نے دیے. ٹھیک ہے جی. تو بیٹا وہی دیکھیں آگے ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے انسانی حقوق، آزادی، مساوات کا اعلان 10 ہجری یعنی اسلامی سال بیٹا جسے سن ہجری کہتے ہیں، 10 ہجری یعنی ہجرت کے 10ویں سال بمطابق 631 عیسوی، انگریزی سال 631 بنتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، جس کو انسانی حقوق کا چارٹر کہا جاتا ہے. تو میں نے بیٹا آپ سے پہلے بھی بات کی کہ مغرب میں جو عوام نے بڑی کوششوں سے حقوق حاصل کیے تھے، اسلام میں بیٹھے بٹھائے ہر مسلمان کو حقوق مل گئے. اعلان تو پہلے بھی باقاعدہ ہوتا رہا، لیکن باقاعدہ جو آپ کا حجۃ الوداع آخری حج، ویسے تو بیٹا آپ جانتے ہیں نبی پاک نے ایک ہی حج کیا تھا، پہلا بھی وہی تھا آخری بھی وہی تھا. تو اس میں آپ نے جو تقریر کی اس میں عوام کے حقوق کا تعین کر دیا، ریاست کے فرائض کا تعین کر دیا، حقوق و فرائض کا تعین کر دیا. تو وہ انسانی حقوق 1450 سال پہلے مسلمانوں کو مل گئے تھے، جو انگریزوں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ حاصل کیے 1-2 صدیاں پہلے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک بیٹا اسلامی ریاست کی بات ہے، تو اسلامی ریاست میں عوام کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. نہ صرف عوام کو حاصل ہوں گے، بلکہ بیٹا حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کا تحفظ کرے. یعنی اسلامی ریاست وہ حقوق تو چھین تو کسی شکل میں نہیں سکتی، البتہ اسلامی ریاست کو پابند کر دیا گیا کہ وہ ان حقوق کی حفاظت کے لیے بھی پورا کام کرے گی. اگر عوام کو حقوق نہیں مل رہے تو ریاست کا فرض ہے کہ یہ حقوق عوام کو دلوائے. ٹھیک ہے بیٹا ذہن میں رکھے، جب نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حقوق کا اعلان کیا تھا، اس وقت مغرب یعنی مغربی دنیا جس کو ہم انگریز کہہ دیتے ہیں، وہ تاریک دور تھا. میں نے بھی آپ سے عرض کی وہاں تو بیٹا حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا. وہاں تو انسان کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا، غریب کی کوئی زندگی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. یعنی جہاں مغرب میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، دیکھیں حقوق ملنا تو بہت دور کی بات ہے، حقوق ملنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حقوق کہتے کس کو ہیں. اہل مغرب تو حقوق کے نام سے بھی آشنا نہ تھے، اور اس وقت اسلام نے 1450 سال پہلے انسان کو وہ حقوق دیے جب پورا کا پورا مغرب تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. انسان کو بیٹا جو دیے گئے حقوق ہوتے ہیں، انسانی حقوق ناقابل تقسیم، باہمی نثار اور باہمی تعلق رکھتے ہیں. ناقابل تقسیم بیٹا یعنی ان کو آگے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی چھینے نہیں جا سکتے کہ چلیں یہ حقوق تھا، اتنے حقوق دیے اتنے نہیں دی گئے، ایسا نہیں ہوتا، تو پورے ہی دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا تعلق باہمی نثار اور تعلق سے ہوتا ہے. کس کا تعلق بیٹا؟ عوام اور حکومت کا. عوام یہ پورے کے پورے حقوق عوام کو، ریاست یا حکومت یہ پورے حقوق عوام کو دے گی. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بیٹا. بوفے نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کی چیز کھا لی اور چیز پسند نہیں چھوڑ دی. یہ سارے حقوق اسلامی ریاست میں حکومت کو دینے پڑتے ہیں اپنی عوام کو. آگے چلیں بیٹا. انسانی حقوق، انسانی بنیادی حقوق کسی کی بخشش نہیں ہوتے. بخشش ہے بھیک نہیں دیتے، چلو مزے کرو میری طرف سے بھیک رکھ لو، اس کو بیٹا بخشش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بھیک کی شکل میں احسان، یعنی کسی کو احسان کر کے کوئی چیز دینا، تو بیٹا ایسا نہیں ہے. یہ اسلامی ریاست کا کوئی احسان نہیں ہے عوام کو حقوق دینا. یہ اسلامی ریاست کا فرض ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے عوام کو حقوق دے. کوئی رعایت نہیں کر رہی ہوتی، کوئی احسان نہیں کر رہی ہوتی. بخشش احسان ہوتی ہے، وہ تو بھیک کی شکل میں ہی ہوتا ہے نا. تو یہ بخشش نہیں عوام کا رائٹ ہوتا ہے. انسانی بنیادی حقوق بخشش نہیں ہوتے، بلکہ ہر انسان پیدا ہوتے ہی ان حقوق کا دعوے دار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. یعنی اسلام میں بیٹا حقوق چھیننے نہیں پڑتے، اور پھر عمر بھی نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو گئے تو حقوق ملیں گے. اسلام میں جو ایک شخص پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی
اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو ریاست کے باقی شہریوں کو ہے۔ انسانی بنیادی حقوق کی حیثیت ہماگیر ہوتی ہے۔ ہماگیر کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ یونیورسل، یعنی حقوق ہوتے ہی وہ ہیں جو عالمی سطح پر حاصل ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی جگہ حق دے دیا جائے اور کسی جگہ حق نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو حقوق ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتے ہیں اور سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں بیٹا۔ انسانی بنیادی حقوق کو کوئی حکومت غصب نہیں کرتی۔ غصب کرنا بیٹا چھیننا، لیکن رعایت تو نہیں ہے نا۔ رعایت جب دیں گے تو رعایت واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں بیٹا، جب حکومت کوئی رعایت دے گی تو رعایت واپس بھی لے سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ حقوق کوئی رعایت نہیں ہے، یہ حکومت کا فرض ہے دینا۔ حکومت ان حقوق کو نہیں چھین سکتی۔ حکومت ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی کہ جس سے حقوق چھین لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر حکومت ایسا قانون بناتی ہے تو پھر ملک کی دستور حفاظت کرتا ہے۔ دستور بیٹا کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے حقوق چھینے جائیں تو پھر عدالتیں اس شخص کو، متاثرہ شخص کو وہ حقوق دلائیں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ بات آئین میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں اور ہر آئین میں بات لکھی گئی ہے کہ جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں حکومت نہیں چھین سکتی، کوئی ادارہ نہیں چھین سکتا، اور اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو پھر عدالتیں موجود ہیں جو عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو عدالتوں کا ایک بنیادی کام یہ بھی ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ آگے چلیں بیٹا، شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں۔ بیٹا میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بات کی کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آر ریسیپروکل۔ شروع میں بیٹا آپ کو وضاحت کی، جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے۔ جو عوام کا حق ہے حکومت کا فرض ہے، اور جو حکومت کا حق ہے وہ عوام کا فرض ہے۔ تو جہاں بیٹا ملک کا آئین عوام کو بہت سے حقوق دیتا ہے، وہاں یقینی بات ہے عوام پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ میں نے شروع میں بیٹا آپ کو وضاحت کی کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ جو پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، بعد میں اپنے حقوق مانگتا ہے۔ اور نائل کون ہوتا ہے؟ وہ ذمہ داری تو کبھی پوری نہیں کرتا، حقوق ہمیشہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ہمارے حقوق تو بہت سے ہیں جو آئین نے دیے۔ بحیثیت پاکستان کے شہری بیٹا ہم پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اپنے ملک کا وفادار رہنا۔ بیٹا پاکستان ہمارا گھر ہے، یاد رکھیے ہمارا گھر ہے۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک بات کیا کرتا ہوں، بیٹا اگر پاکستان نہ ہوتا، اگر آزاد ملک نہ ہوتا، میں، میرے ماں باپ، آپ سب اسٹوڈنٹس، آپ سب کے ماں باپ، ہم صرف ہندوؤں کے ادنا غلام ہوتے۔ ہم صرف ہندوؤں کے ادنا غلام ہوتے بیٹا، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ اگر ہماری کوئی حیثیت ہے، کوئی وقار ہے، ہماری کوئی عزت ہے تو ملک پاکستان کی وجہ سے۔ بیٹا پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو یہ عوام کا فرض بنتا ہے اپنے ملک کے وفادار رہیں۔ اور ملک کی بیٹی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ ملک کی وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے لیے ہر شخص جو کر سکتا ہے وہ کرے، ملک کے ساتھ مخلص ہو، یہ عوام کا فرض ہے۔ قانون کی پابندی کرنا، بیٹا قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے۔ اگر ہم قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ریاست چل نہیں سکتی، وہ تو پھر جنگل کا قانون ہو گیا نا۔ تو جہاں عوام اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو اپنا فرض بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا فرض ہے ملک کے وفادار رہیں، ملک کی قانون کی پابندی کریں اور ٹیکس ادا کرتے رہیں۔ دیکھیں بیٹا حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ حکومت کے تو بہت سے اخراجات ہیں نا۔ سب سے پہلے تو کتنے محکمے ہیں، سرکاری محکمے، سب کو تنخواہیں دینی، اسکول بنانے، کالج، یونیورسٹیاں، پل، ریلوے، بسیں، روڈز، موٹر ویز، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کہاں سے کرتی ہے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوگا، اور پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس سے آتا ہے۔ تو عوام ٹیکس دیں گے تو گورنمنٹ کام کرے گی نا۔ تو یہ عوام کے فرائض میں ٹیکس دینا۔ اور بدقسمت ہے بیٹا پاکستان میں کلچر نہیں بنا۔ میں بیٹا لاہور سے ہوں اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ سب جو لاہور سے جانتے ہوں گے، لاہور میں بیٹا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے داتا دربار کے پاس، شاہ عالم مارکیٹ۔
شاہ عالم، جس کو ہم سمپل شالمی مارکیٹ کہہ دیتے ہیں، شالمی ویسے نام شاہ عالم مارکیٹ ہے، وہاں ڈیلی اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا نہیں، ڈیلی اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. ٹیکس نہیں دیتے، وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں، اربوں روپے روز کمائے جا رہے ہیں. تو بیٹا ملک ایسے تو نہیں چلتے نا. تو جب عوام اپنا حق مانگ رہی ہے تو عوام اپنی ڈیوٹی بھی کرے، فرض بھی کرے. اور فرض کیا پڑا؟ ملک کا وفادار رہے، قانون پہ عمل کرے اور ٹیکس ادا کرے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ بیٹا جب ہم فرض ادا نہیں کریں گے تو پھر حق بھی ہم نہیں مانگ سکتے. جو میں آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں کہ حقوق و فرائض لازم ملزوم ہیں، ریسیپروکل ہے. ہم اپنے حقوق بھی مانگیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں فرائض بھی پورے کریں. یہ بڑی نااہلی کی بات ہوتی ہے، فرض تو ادا نہ کیا جائے اور حق مانگا جائے. فرض ادا کیے بغیر ترقی کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے. وہ بیٹا ترقی ہو نہیں سکتی جب تک ہم اپنا فرض ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. ادیان عالم. ادیان بیٹا دین کی جمع، یعنی دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، آل ریلیجن، اس کو ادیان عالم کی تعلیمات میں حقوق و فرائض کو عبادت کا درجہ حاصل ہے. بیٹا صرف اسلام نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے مذہب اتارے، بیٹا دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں تو ہم صرف نبی پاک پر تو یقین رکھتے ہیں، ہم پچھلے انبیاء پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ بھی سب سچے تھے. ہمارا ایمان 1,24,000 انبیاء پر ہے، سب سچے تھے، سب اللہ کا سچا پیغام لے کر آئے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے بعد میں ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، تبدیل کر دیا. انبیاء تو سب سچے تھے نا. تو جتنے بھی انبیاء ہیں بیٹا، ان سب کے مذاہب میں اور مذہب اسلام میں بھی حقوق و فرائض کو عبادت کا درجہ حاصل ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک طرح کی اوبلیگیشن ہے، ریلیجیس اوبلیگیشن، مذہبی ذمہ داری ہے حقوق و فرائض کی. ٹھیک ہے جی. اس زمانے میں ہر ملک کے شہری کو حقوق کے ساتھ فرائض بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. ہم بیٹا حقوق ضرور مانگیں لیکن اس سے پہلے فرائض بھی پورے کریں. ٹھیک ہے جی. فرائض پورے کیے بغیر بیٹا حق مانگنا بات بنتی نہیں ہے. میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ پہلے اپنا فرض پورا کریں، بعد میں اپنے حق مانگیں. ٹھیک ہے جی. فرائض نبھائے بغیر حق کا مطالبہ کرنا، یہ بیٹا کچھ اور لکھا گیا. فرائض نبھائے بغیر حق کا مطالبہ کرنا کیا ہے بیٹا؟ کسی بھی شکل صحیح اور مناسب نہیں ہے. پہلے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں حق مانگنا ہوگا. اگر بیٹا عوام اپنے فرائض صحیح طرح سے ادا کرتی رہے اور حکومت عوام کو بنیادی حقوق بھی صحیح طرح سے دیتی رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرہ ترقی نہ کرے. اگر ہم بیٹا ان اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں تو یقیناً ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کر سکتے ہیں اور اپنی ریاست کو اسلام کا عمدہ نمونہ بنا کر ایک اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق ہو کہ اپنے فرائض ادا کریں اور عوام کو بھی یہ توفیق ہو کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں. تو پھر بیٹا یقیناً ایک مثالی اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے. اللہ کرے ایسا جلد ہو. آمین ثم آمین. یہ بیٹا پہلا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کا کیا تصور ہے مغربی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں. بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں نے کوشش کی ہے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی. اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.